اب آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج رکھے. وجعل فیہا سراجا، اور اس میں ایک چراغ رکھا. وقمرا منیرا، اور چاند رکھا کہ جو روشن ہے. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں مسلسل. رات دن کے تعاقب میں ہے، دن رات کے تعاقب میں ہے. لمن اراد ان یذکر، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے کہ جو تذکر حاصل کرنا چاہے، یاد دہانی حاصل کرنا چاہے. او اراد شکورا، یا جو شکر کرنا چاہے. تو اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ جان لیجئے کہ در حقیقت ہم نے جو سورہ آل عمران میں پڑھا، بلکہ اس کی ہم مضمون آیت سورہ بقرہ کی بھی اس دوران درس جو ہے ہمارے زیر مطالعہ رہی، کہ یہ تمام جو فینومینا آف دی نیچر ہیں، اس کائنات میں جو کچھ ہے اور جو اس کے چلنے کے اندر جو فینومینا سامنے آ رہے ہیں، کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ طویل آیت ہے، بار بار اس وقت دہرائی گئی ہے. اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات جو ہمارا درس ہے مستقل، اس میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، اور یہ اس کا جو نظام چل رہا ہے اس میں رات اور دن کا جو عمل ہے. اگر رات ہی رہتی ایک مقام پر قرآن میں آیا ہمیشہ ہمیشہ، تو کیا زندگی ممکن ہوتی؟ اگر دن ہی رہتا ہمیشہ ہمیشہ تو کیا زندگی ممکن ہوتی؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں. تو یہ دن اور رات کا الٹ پھیر جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پلانٹ کنگڈم کے اندر جو ان کا ریسپیریٹری پروسیس ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے. دن میں وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، رات کو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں اور آکسیجن جو ہے وہ لیتے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ درختوں کے نیچے سونا جو ہے رات کے وقت وہ مناسب نہیں ہے. ہاں دن میں آپ ان کے سائے تلے آرام کریں، بہت عمدہ بات ہے. وہ تو آکسیجن تو چھوڑ رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو جذب کر رہے ہیں وہی کاربن ہے جو فوٹو سنتھیسس کے پروسیس کے تحت وہ پھر جو ہے لکڑی کی شکل اختیار کر رہا ہے اور انرجی کا گویا کہ خزانہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کائنات کی تخلیق میں، تمام فینومینا آف دی نیچر میں یہ دو پہلو ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ایک تو اس کا فائدہ کیا؟ تذکر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، یاد ہوگا کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تعلق ہے، اللہ کی معرفت اور محبت وہ ہماری روح کے اندر موجود ہے، لیکن اس پر ذہول کے پردے پڑے ہوئے ہیں، نسیان کے پردے پڑے ہوئے ہیں. ہماری مشغولیت دنیا کی جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیتی. اب یہ ہے کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، وہ دکھا کر دیکھو بھائی اس کو دیکھو، کوئی یاد آیا تمہیں کہ نہیں؟ اس سورج کو دیکھو، اس کو دیکھ کر کسی کی ربوبیت کا احساس تمہارے ذہن میں پیدا ہوا یا نہیں؟ یہ رات اور دن کے نظام پر غور کرو، کسی کی حکمت کا تصور تمہارے سامنے آیا کہ نہیں؟ یہ نشانیاں ہیں کہ جو چیز انسان کو تذکر، اسی کو کہتے ہیں. یہ در حقیقت تعلم نہیں ہے، تذکر ہے. تعلم اس کو کہیں گے کہ کوئی شے معلوم نہیں تھی اور آپ نے اس کا علم حاصل کیا. تعلیم کسی کو علم دینا اور تعلم علم حاصل کرنا. پہلے وہ شے آپ کے علم میں نہیں تھی، آپ نے حاصل کی. تذکر اسے کہیں گے کہ وہ چیز آپ کے علم میں تھی، آپ کے پاس تھی، لیکن کچھ ذہول ہو گیا ہے، اس کی طرف سے عدم توجہی کی وجہ سے اب اس پر نگاہ جو ہے مرکوز نہیں ہے. تو نشانیوں کے ذریعے سے اس پر اس کو یاد دلا دینا. فذکر انما انت مذکر، تو نبی آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے، اور آپ کا کام سوائے یاد دہانی کرانے کے اور کچھ نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی ایمان کی طرف لے آئیں. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین. تو یہ صورتحال جو ہے تذکر ہے. اور تذکر کے بعد دوسرا قدم کیا آتا ہے؟ وہ تشکر ہے. ان چیزوں سے ہمیں جو فائدے ہو رہے ہیں، ان چیزوں سے ہماری جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ان چیزوں سے ہمارے وجود کے لیے جو تسلسل کا سامان فراہم ہو رہا ہے، اس پر شکر کرنا. پہلے اللہ کی معرفت ہوئی، اللہ کو پہچانا. ان تمام آیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو گئی.
اگلا قدم یہ ہے کہ اس کے لیے شکر کا بے انتہا بے پایا جذبہ قلب کی گہرائیوں سے ابھرے۔ اس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ شکر کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، کوئی آپ کی ضرورت پوری کر دے، کوئی آپ کی تکلیف رفع کر دے، تو اس کے جواب میں قلب کی گہرائی سے ایک جذبہ ابھرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں احسان مندی۔ یہ احسان مندی جو ہے اگر نہ ظاہر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت مسخ ہو چکی ہے، فطرت مسخ ہو، جسے پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے۔ تو یہ تو یوں سمجھیے کہ پرورٹڈ نیچر ہے۔ اگر فطرت اپنی صلاحیت پر اور اپنی صحت پر برقرار ہے تو لازماً جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے۔ اس نے میری یہ ضرورت، یہ حیوانوں کے اندر بھی ہے، اس کے لیے بہت سے قصے کہانیاں بھی مشہور ہیں، لیکن حیوان بھی، ایک پیاسے حیوان کے سامنے آپ پانی رکھ دیجئے، وہ پانی پی کر پھر جو سر اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر جذبہ تشکر آپ کو ابلتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اگرچہ زبان اس کے پاس نہیں۔ تو یہ جو تشکر ہے، اور در حقیقت اس کے لیے یہ ہے کہ ایک شخص تو یہ سوچ کر یہاں تک تو پہنچ گیا، مادی ساری معلومات اس کو پہنچ گئی کہ یہ جو پلینٹ ہے ارتھ، اس پر زندگی کے سارے لوازم اور ساری ضروریات سورج سے پورا ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیے سورس آف انرجی کون ہے؟ سورج ہے۔ یہ سورج کی انرجی ہے جو درختوں میں سٹور ہو رہی ہے فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے۔ وہی لکڑی آپ جلاتے ہیں وہی آگ بنا کے نکل آتی ہے، یہ سورج کی حرارت ہے در حقیقت جو اس میں سٹور ہو گئی تھی۔ یہ ساری فصلیں پک رہی ہیں، یہ موسم بدلتے ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، ان سب کا نظام سورج کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ جب انسانوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی لازمی شے ہے، انہوں نے سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ڈنڈوت کی اور سمجھ لیا کہ یہی ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے۔ لہذا جذبہ تشکر جو ہے، اگر تو وہ احسان کسی انسان نے کیا ہو تو آپ اس کا بدلہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ لازماً اگر وہی فطرت صحیح ہے آپ کے اندر خواہش پیدا ہوگی اس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، کوئی شکل ایسی ہو کہ میں بھی اس احسان کا بدلہ چکاؤں، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ ہستی ایسی ہے کہ جس کی آپ کو خدمت نہیں کر سکتے۔ والدین کے احسانات کا بدلہ کچھ آپ چکا سکتے ہیں کہ اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تمہارے پاس، ان کی خدمت کرو، ان کی رضا حاصل کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کا شور شارٹ راستہ یہ تھا کہ والدین کی خدمت کرتا، انہیں خوش رکھتا اور ان کے لیے جو بھی کر سکتا ہو دل جوئی کے لیے کرتا رہتا، تو یہ گویا کہ جنت میں داخلے کا شور شارٹ راستہ تھا، پھر بھی وہ جو ہے محروم رہ گیا، تو بہت ہی بڑا بدبخت ہے۔ تو اگر تو انسانی معاملہ ہے تو کوئی نہ کوئی آپ اس کے بدلے کی شکل سوچ سکتے ہیں۔ اس سورج کو کیا بدلہ دیں گے؟ سورج کا تو یہی ہے کہ آپ نے سر جھکا دیا، اس کی تعظیم، اس کی عظمت، اس کے مندر بنا دیے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ سورج پرستی، چاند پرستی، ستارہ پرستی، یہ تمام مظاہر پرستی جو دنیا میں ہوئی ہے، یہ مشرکین جو ہیں درختوں کو بھی پوج رہے ہیں، فلاں چیز کو پوج رہے ہیں۔ تو یہ ہے ایک، اور ایک جو آخری اس میں چھلانگ لگائی جاتی ہے، یہ سارے معاملات ہم سورہ لقمان کے درس میں پڑھ چکے ہیں، بس ایک چھلانگ، یہ سورج بھی مخلوق، چاند بھی مخلوق، یہ تمام چیزیں مخلوق، یہ سب کسی اور کے قانون کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، یہ خود مختار نہیں ہے۔ تو اصل میں عبادت کا حقدار تو وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یہی بات ہے جو سورہ انعام میں آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر جو حجت قائم کی، کہا کہ اچھا یہ ستارہ شاید یہ شاید رب ہے، وہ ان پر حجت قائم کرنے کا طریقہ تھا۔ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا فرمایا میں انی لا احب العافلین، یہ جو مستقل رہنے والی شے نہیں ہے اس کو میں کیسے پوجوں۔ پھر چاند کو دیکھا، یہ بڑا ہے، روشن ہے، شاید یہ رب ہے۔ پھر کہا وہ بھی ڈوب گیا، یہ تو میں تو نہیں اس کو پوچھ سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا، ھذا اکبر، ھذا ربی، ھذا اکبر، شاید یہ ہے ہمارا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کیا کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کر کاٹ کر یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، میں اس کا پیروکار ہوں، میں اس کا
عبادت گزار ہوں، میں اس کی بندگی کروں گا، میں اس کو پکاروں گا، اس سے دعائیں کروں گا اور کسی سے نہیں۔ یہ ہے در حقیقت جو لب لباب ہے ایمان کے ضمن میں قرآن مجید کے طریقے استدلال کا۔ اب کہیں یہ چیزیں تفصیل سے آتی ہیں، اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 2 آیتوں میں اس کا خلاصہ آ گیا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ اب یہ بروج کیا ہے آسمان میں؟ ابھی تک آسمان کی حقیقت بھی ہم پر منکشف نہیں ہو سکی، ہماری سائنس وہاں تک نہیں پہنچی۔ برج کیا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ کوئی نمایاں اور اہم مقامات ہیں کہ جہاں پر کوئی بڑے پہرے ہیں، جیسے کہ بعض صورتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہرے کے دار بیٹھے رہتے ہیں فرشتے، کہ اگر جنات کوشش کرتے ہیں عالم بالا سے کوئی خبریں لینے کی تو یہ کہ ان کے اوپر پھر وہاں سے میزائل پھینکے جاتے ہیں، شہاب ثاقب جسے ہم کہتے ہیں وہ ان کے اوپر مارے جاتے ہیں، وہ میزائل سے۔ لیکن بہرحال اس کی اصل حقیقت سے ہم ابھی واقف نہیں۔ لیکن اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اس میں سورج رکھا لیکن سورج کو چراغ کہا۔ دیکھیے چراغ میں تیل جلتا ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہے، سورج کے اندر عمل جو ہے کمبسچن کا، جلنے کا، حریق کا، وہ جاری ہے، اور وہاں سے حرارت بھی نکل رہی ہے، روشنی بھی نکل رہی ہے۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چاند جو ہے وہ روشن تو ہے لیکن یہ روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے۔ چاند جو ٹھنڈی شے ہے، ابھی ہمارے لوگ جو ہے چاند کے اوپر چہل قدمی کر کے بھی آ گئے ہیں، اور ٹھنڈی شے ہے، اس میں نہ کوئی حرارت ہے نہ کوئی روشنی ہے، وہ تو ریفلیکٹ کرتا ہے صرف سورج کی روشنی کو۔ اس اعتبار سے وہ روشن تو ہے لیکن چراغ نہیں ہے، چراغ سورج ہے۔ اب دیکھیے یہ چیز آج سے 1400 برس پہلے کہی جا رہی ہے، اصل میں اسی قسم کے نکات ہیں کہ جس نے متاثر کیا مورس بوکائی کو کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ جو سائنٹیفک انکشافات ہوئے ہیں اور آج انسانوں کو جو کچھ معلوم ہے، ورنہ اس سے پہلے چاند اور سورج کے درمیان کیا فرق کر سکتا تھا انسان، کہ کس کی روشنی ذاتی ہے اور کس کی روشنی جو ہے مستعار ہے، کسی سے لی ہوئی ہے، ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ لیکن الفاظ قرآن کے یہ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اس کے اندر چراغ ہے، ایک جل رہا ہے، اس کے اندر اس کا تیل ہے، وہ کوئی ایٹمک مادہ ہے جو جل رہا ہے، جس کے وہاں طوفان پر طوفان آتے رہتے، ایکسپلوژنز ہوتے رہتے، جس کی حرارت کا ہم کو تصور نہیں کر سکتے، بلینز آف فارن ہائٹ ٹیمپریچر ہو رہا ہے، وہ سب کیا ہے؟ وہ سراج ہے۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، یہ جو ایک چکر چل رہا ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، اب اس کے ساتھ سارا نباتاتی نظام اور حیواناتی نظام جو ہے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ اس دن رات کے فرق کی بنیاد پر مبنی ہے، جیسا کہ میں ایک بات آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ لمن اراد ان یذکر، اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کوئی شخص بے حس ہے، توجہ ہی نہیں دیتا، وہ صرف اپنی مادی ضروریات میں گم ہو چکا ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اس آفاق سے پرے اسے کچھ نظر آتا ہی نہیں، نہ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے نہ غور کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آفاق کے اندر اندر جن کی غور و فکر کی بات ہے وہ ہے کہ جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ در حقیقت میٹیریلسٹ ہے، یہ مادی سوچ جن کی ہے وہ صرف آفاق کے اندر رہیں گے، وہ جن تک بھی ہماری حواس خمسہ کی رسائی ہوگی جن اشیاء تک صرف اس کو توجہ کریں گے، جسے میٹا فزکس کہا جاتا ہے، ماوراء الطبیعیات، اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں، بحث ہی نہیں۔ لیکن جس شخص کے اندر یہ چیز موجود ہے وہ اس سے عبرت حاصل کر رہا ہے، سبق حاصل کر رہا ہے۔ لمن اراد ان یذکر، تو تذکر پیدا ہوگا ان چیزوں کے ذریعے، او اراد شکورا، یا اس کے اندر شکر کا اگر مادہ ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جذبہ عبادت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔